بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید فرمان علی، عوامی انداز گلوبل چینل سے، اور آج میرا پروگرام ہے آج فرمان کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے صحافیوں کی جو بیچارے بے روزگار ہیں اور بھوک و افلاس کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان کی مداوت کی کہ جو ان کو دعوت پہ بلایا کرتے تھے، آج ان کے لیے دروازے ان لوگوں نے بند کر دیے ہیں۔ بات کریں گے ہم زیر سماعت مقدمات کی جو صحافیوں نے اپنے جو مقدمات میں بھیجے ہیں، اس پہ بھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ بات یہ ہے کہ کچھ صحافیوں کو اپنے اخبارات کے دفاتر سے فارغ کر دیا گیا، لیکن ان کا مداوع نہیں کیا گیا، ان کے ڈیوز ادا نہیں کیے گئے، ان کے بقایا جات جو ہیں وہ ابھی تک ذیل التوا میں پڑے ہوئے ہیں، اور اخباری مالکان انہیں نئے نئے بہانے بنا کر انہیں بھیج دیتے ہیں۔ بہت سے صحافی جو ہیں وہ بھوک کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے گھروں پر فاقے ہو رہے ہیں، لیکن کسی جو صحافی کل بادشاہ تھا آج فقیر بن گیا ہے، کل جو اپوزیشن میں تھے آج جو وزیر بن گئے ہیں، لیکن کسی صحافیوں کو نہیں پوچھتے۔ وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو صحافیوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن اب اس صورتحال میں ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت متاثرین صحافی ان کی کب جو ہے دلجوئی کرتی ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اخباری مالکان نے حکومت سے اربوں روپے کے اسٹال لے کے رقم ہڑپ کر لی ہے، لیکن ابھی تک ان صحافیوں کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ سی پی اے نے جو اہم کردار ادا کرتی ہے وہ بھی بیچاری مردہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ سی پی اے میں وہ لوگ شامل ہیں جو مالکان ہیں، وہ ایڈیٹر ہیں اخبار کے۔ کیا وہ مداوع کریں گے؟ بتائیں مجھے۔ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو صحافی متاثر ہوئے وہ کرانے اخبارات اور میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے متاثر ہوئے ہیں، انہیں نکالا گیا ہے کسی وجوہات، لیکن ان کا مداوع ابھی تک نہیں ہوا، جبکہ اس سلسلے میں کئی کمیٹیاں بنی اور صحافیوں کی تنظیموں نے احتجاج بھی کیا ہے، اس افراد سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بے سود نظر آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ کراچی کا ایک اخبار امن جو سراسر فراڈ کی طرف گامزن ہے، اس میں بے تہا جو ہے وہ بے قاعدیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امن سے بالکل نہیں ہے، وہ اپنے صحافیوں کو، اپنے ملازمین کو فارغ کر رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو مجھے بھتہ لا کے دے گا وہ صحافی میرے پاس رہے گا اور باقی کی چھٹی ہو جائے گی، اور اس نے اس سلسلے میں کئی صحافیوں کی چھٹی کر دی ہے۔ اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال میں اس نے اپنے کارکنان کو ٹینشن دے کر دل کا مریض بنایا، بلڈ پریشر کا مریض بنایا، اور اب تک اسی ادارے کے 5 کارکن دل کے امراض میں مبتلا ہو کر انتقال کر چکے ہیں۔ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ حکومت اس کا حساب کب لے گی اس سے؟ کیوں کہ اس کا امن اخبار میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، صرف اس کا باپ چیف ایڈیٹر ہے جو صرف اخبار چلاتا ہے، اور وہ غنڈہ گردی کا۔ اور ایک صحافی نے ایک بار نوٹس بھی دیے ہیں اور اس کو بتایا بھی گیا ہے، لیکن وہ اس طرف بالکل نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا میرا دین ایمان کیسا ہے، پیسہ لے آؤ اور کام کرو۔ وہ اخبار یہ ہے جو پرنٹ لائن کے چھپنے والا جو ایڈریس ہے وہ بھی جعلی ہے، اور اس کا کوئی اس کا جو ہے منظور نامہ نہیں ہے۔ دوسری جانب دیکھیں تو جو کارکن ہیں جن کو نکالا گیا ہے وہ اپنے بقایا جات سے پریشان ہیں، روپے واجب ادا ہیں، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ان کو نکالنے کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پیسے دینے آؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ مجھے بتایا جائے
کہ اس کا مداوع کون کرے گا، حکومت کرے گی یا کوئی عدالت کرے گی؟ عدالت میں بھی جو ہے وہ کیس جو ہے ابھی زیر التوا ہے. آپ بتائیں کہ جو ایک عدالت قائم کی گئی ہے صحافیوں کے لیے، اس میں درجنوں کیس جو ہیں ابھی تک زیر التوا چلے آ رہے ہیں، لیکن اس پہ ایک کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو عدالت کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اخباری مالکان سے مکمکہ کر لیا ہے. اب آپ دوسری جانب چلتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارے جو بیچارے چکی میں پسے ہوئے صحافی جو بیچارے بڑے پریشان حال ہیں، ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ دوا لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ بیماری کا شکار ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب ہم کس طرح جا رہے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ میڈیا اس ملک کا چوتھا ستون ہے اور ستون کو گرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے وقت میں کیا ہوگا، صحافیوں کتنا برا حال ہوگا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. حکمران کی توجہ اس طرف بالکل نہیں ہے، وہ اخباری مالکان کو اشتہارات پہ اشتہار دیے چلے جا رہے ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اس پیسوں کو غلط انداز میں بھی پیش کر رہے ہیں، غلط جگہوں پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں، جس سے ہمارے ملک کی ستھابیت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک تنظیم MQM لندن کے جو کارکن ہیں وہ ایک اخبار کو چلا رہے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ صحافیوں کے دشمن ہیں. ان لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایک تقریب کاری کا مرکز بنایا ہوا ہے. اگر اس طرف توجہ دی اور دفتر سیل نہیں کیا گیا تو بہت سے وجوہات تقریب کاری جنم لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ملک میں سندھ میں حالات بھی خراب ہو جائیں. ہمیں سب دیکھنا ہوگا. ہمارے وزیر اعظم صاحب صحافیوں کو تب دیکھیں جو اس ٹائم جو ہیں زندہ نہیں مرنے کی طرف جا رہے ہیں. ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے گھروں میں فاقے کیوں ہو رہے ہیں. انہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کے بچے جو ہے بیمار کیوں پڑ رہے ہیں، ان کی دوائی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. ایسے اخبارات کو سیل کر کے اور مالکان کو گرفتار تو بہتر ہوگا، جو اپنے کارکن کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور انہیں نوکریوں سے برخاست کر رہے ہیں. اس طرف دیکھا جائے تو چاہے میڈیا ہو یا کیا ہو، اس کی بری حالت ہے، سب کے کارکنوں کی بری حالت ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اگر کچھ بھی صحافیوں میں غیرت ہے تو سڑکوں پہ آنا ہے ان متاثرین صحافیوں کے لیے جو بیچارے آج آسمانی کی طرف جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب، وزیر اطلاعات صاحب اور سندھ کے وزیر اطلاعات صاحب وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ یہی لوگ جنہوں نے آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کو سر پہ بٹھا لیا تھا، اور آپ آج ان سب کو نظروں سے گرا رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس طرح آپ کو دیکھنا ہوگا.